نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق بخشی اور اس کے اندر انسانوں اور جناتوں کو بسایا، چرند اور پرند کو بنایا، غرضے کے 18,000 عالموں کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود بخشا، اور پروردگار عالم نے اپنے حساب سے اس دنیا کے اندر تمام کو رزق کی فراہمی کی، تمام کو رزق پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو پیدا فرمایا تو اس لیے تاکہ وہ انسانوں کے ہزارہا کام آ سکے۔ پروردگار عالم نے غرضے کے ہر چیز کو وجود بخشا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اس کے لیے ایک قانون اور نیم بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر 18,000 عالموں کو پروردگار عالم نے پیدا فرمایا ہے، اور ان کو رزق پہنچانے کا معاملات بھی اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نیم اور قانون ہی سب سے بڑا نیم اور قانون ہے۔ اسی پروردگار عالم کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اگر کوئی انسان چلے گا تو فلاح پائے گا اور کامیابی پائے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر اگر کسی شخص نے اس میں ہستاشیپ کرنے کی ضرورت کی تو حضرات محترم اس کے لیے سوائے پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آئیے آپ اس چیز پر بھی توجہ رکھیں کہ پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو بنایا، اس کے لیے قانون بھی بنائے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو بنایا اور ان میں زوجین کا رشتہ بنایا، جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہت اہم رشتہ ہے، پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جنت کا پہلا، جنت کے اندر اور انسانی وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا رشتہ جنت کے اندر میاں بیوی کا رشتہ، حضرت آدم اور حوا کا رشتہ پیدا فرمایا۔ اور آخر میں جو سب سے آخر میں رشتہ قائم ہوگا جنت کے اندر، وہ بھی میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوگا۔ اس سے پتہ چلا اس رشتے کی عظمت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس کی گہرائی میں ہمیں اترنا ہوگا۔ کس اعتبار سے اترنا ہوگا؟ اس اعتبار سے نہیں کہ جو انسانوں نے اس کے حقوق بنا دیے ہیں، جو آج ہمارے ذہن وہ حقوق بنا رہے ہیں، نہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم ان تمام لوگوں کے لیے قانون بن کر کے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو قانون بنایا ہے، تمام مخلوقات کے لیے قانون بنایا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے لیے بھی اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں کچھ قانون بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر زوجین اپنی زندگی گزاریں گے تو انہیں دنیا میں بھی سکون میسر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں انہیں سکون عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ لوگ قرآن مقدس کے اعتبار سے چلے، اپنی زندگیوں کو انہوں نے اسلام کے اعتبار سے ڈھالا ہے، انہوں نے اسلام کے قوانین کو فالو کیا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اس لیے پروردگار عالم انہیں چین و سکون عطا فرمائے گا۔ اب وہ قانون کیا ہے؟ یہ رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں، اگر گہرائی سے سمجھیں تو اس کا مرتبہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ عورتیں جو بیویاں ہیں تمہاری، یہ تمہارا لباس ہیں۔ وانتم لباس لہن، اور اے مردو، اے شوہرو، تم بھی اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر لباس کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ لباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لباس کہتے ہیں وہ چیز جو سطر کو چھپا لے، وہ کپڑا جو شرمگاہوں کی حفاظت کر سکے اور اس کو چھپا لے، اسے لباس کا لفظ لباس کہا جاتا ہے۔
اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہننا لباس لکم، یعنی یہ عورتیں، یہ بیویاں تمہارا مردوں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جب کسی کی بیوی یا شوہر ہوتا ہے، جس طریقے سے تمام بدن کے عیبوں کو، جو عیب اس کے اندر ہوں، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہوں کی حفاظت لباس کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کے تمام عیبوں کی حفاظت عورت کیا کرتی ہے، اور عورت کی تمام چیزوں کی حفاظت آدمی کیا کرتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے لباس کا لفظ استعمال کر کے سمجھایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک اور اس لفظ پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ پروردگار عالم نے جب لباس بنایا ہے تو لباس سردیوں میں بھی پہنا جاتا ہے تاکہ سردی سے حفاظت کی جا سکے، گرمیوں میں بھی پہنا جاتا ہے، برسات کے موسم میں بھی پہنا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی موسم ہوتے ہیں وہ موسم الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، کبھی گرمی ہوتی ہے تو کبھی سردی ہوتی ہے اور کبھی برسات ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پروردگار عالم نے بھی انسانوں کو ایسے ہی لباس عطا فرمائے ہیں۔ اگر گرمی ہوتی ہے تو پروردگار عالم نے وہ لباس عطا فرمائے ہیں کہ آدمی سوتی لباس پہن سکتا ہے تاکہ وہ آرام پائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جاڑوں کے لیے موٹے لباس کا استعمال فرمایا ہے۔ غرضے کے تمام تر موسموں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائے ہیں لباس، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو بیوی عطا فرمائی ہے اس بیوی کے اندر پروردگار عالم نے وہ تمام کوالٹیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جب کوئی شوہر کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ آرام دینے کے لیے در پہ ہو جاتی ہے، اور وہ بیوی اپنے شوہر کو تکلیف سے نجات دلانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے اس کے اوپر سائبان بن جایا کرتی ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی ہوتی ہے اس خوشی میں بھی وہ شامل ہوتی ہے۔ غرضے کے تمام موسم بدلتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کی طبیعتیں بدلتی ہیں، کبھی طبیعت میں اتار ہے، کبھی طبیعت میں چڑھاؤ ہے۔ ان تمام اتار چڑھاؤ والی زندگی میں اس کے ساتھ دینے والی اگر ہوتی ہے تو اس کی بیوی ہوتی ہے، اور اگر بیوی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور موسم کا کوئی معاملات اس کے سامنے آتے ہیں تو شوہر لباس بن کر کے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ پتہ چلا اس کیٹیگری میں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حیثیت رکھی ہے کہ میاں تمہارے بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے میاں کے لیے لباس ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے اگر آدمی اپنی ازدواجی زندگی گزارے گا اور اپنی خانگی زندگی گزارے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا گھر ہمیشہ سکون کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ لوگوں کو ازدواجی زندگی، زوجیت کی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ تھی جس میں پروردگار عالم نے دونوں کو ایک طرف بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ چھوٹی موٹے معاملات ہوتے ہیں تو آپ ان کو نپٹنا ہوگا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں میاں بیوی کے اندر، اٹھک پٹک کا معاملات ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم اس کے لباس کو پھاڑ دو۔ یاد رکھو، اگر تم اس کو کچھ کہہ رہے ہو، اس کو ذلیل کر رہے ہو، گویا کہ تم اپنے ہی لباس کو پھاڑ رہے ہو۔ اور اگر بیوی اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہے، لوگوں کے سامنے برائیاں کر رہی ہے، اپنے میکے میں جا کر کے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے جا کر کے، اپنے بھائیوں سے جا کر کے، اپنے میکے جا کر کے لوگوں سے برائیاں کر رہی ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، ایسے ماحول میں وہ عورت خود اپنے لباس کو چاک کر رہی ہے، وہ اپنے لباس کو پھاڑ رہی ہے۔ اور شوہر اگر اپنی بیوی کی برائیاں لوگوں میں برسر عام کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے لباس کو پھاڑ رہا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں آخر کیا کر رہا ہوں۔ حقیقت میں وہ اپنی بیوی کی نہیں اور بیوی اپنے شوہر کی نہیں، بلکہ گویا کہ وہ اپنی عزت کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ میں نے تو اپنے ہی کپڑوں کو پھاڑ ڈالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لباس کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا، اے لوگوں تمہیں زندگی گزارنا ہے تو اسلام کے اکارڈنگ گزارنا ہوگی۔ اگر تمہیں فلاح و بہبودی چاہنا ہے اور ایک پرسکون ماحول چاہنا ہے تو قرآن مقدس کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ان آیات کریمہ کو مد نظر رکھیں۔ اب آئیے میں دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو قرآن کے اندر کتنی بہترین تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ اگر آدمی اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چین و سکون اسے میسر ہو جائے گا۔
ایک دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ اب یہاں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب مفسرین کرام اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اور ایک عقل مند آدمی پر یہ پوشیدہ نہیں ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کھیتی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جا کر کے وہاں بیج بوائے، اس میں گھاسیں پیدا ہو رہی ہیں، تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا اسے موسم کے اعتبار سے ڈھال نہ سکے؟ اس کے اندر جو گھاسیں پنپ رہی ہیں ان گھاسوں کو کیا وہ الگ نہیں کرے گا؟ کیا وہ گھاس کو ختم نہیں کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ جو اچھا کاشتکار ہے، جو اچھا کسان ہے، وہ اپنی کھیتیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے اندر پانی کی کب ضرورت ہے، اس پانی کے اعتبار سے، اس موسم کے اعتبار سے پانی دیتا ہے اور زمین کو ہموار کرتا ہے۔ تمام چیزیں جو ایک بہترین فصل کے لیے ہر ایک کسان امیدوار ہوتا ہے کہ میری یہ کھیتی بہترین لہلہائے، اس میں فصل بہترین ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، یہ بیویاں جو ہے تمہاری، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس کھیتی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اسے دیکھ بھال کرنا ہوگا، اسے موسم کے اکارڈنگ ڈھالنا ہوگا، اسے آپ کو سمجھانا بھی ہوگا، اسے آپ کے اس کے غصے اور گرمی کے اعتبار سے آپ کو سمجھنا بھی ہوگا، تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا نساؤکم حرث لکم، یہ زوجہ محترمہ تمہاری، یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تمہیں اس کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اور کھیتی جب تیار ہوتی ہے، ایک کھیت جب تیار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک فصل اگا کرتی ہے۔ اس فصل کو تعبیر کیا ہے، اسے عربی میں زراعت کہتے ہیں۔ زرع اور حرث، یہ دو لفظ کھیتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن حرث کا معنی آتا ہے وہ کھیت جس میں آبپاشی کی جاتی ہے، جس میں ہل وغیرہ چلا کر کے اس کی تمام زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، اور جب وہ فصل لہلہاتی ہے اسے زرع اور زراعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ اولادیں ہوتی ہیں جسے فصل کہا جاتا ہے، عربی میں اسے زرع اور زراعت کہا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو بیویاں ہوتی ہیں وہ کھیت کی شکل میں ہوتی ہیں، اور اس کھیت کے قریب سب سے زیادہ فصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں کے سب سے زیادہ قریب اولاد ہوتی ہے۔ یاد رکھو، یہ کھیت کے قریب ہونا فصل کا، ماں کے قریب ہونا اولاد کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف اولاد جو ہے صرف ماں کی ہی ہوتی ہے، نہیں، بلکہ وہ کھیت اور وہ اولاد، وہ فصل، وہ بیویاں، تمام چیزیں اس مالک کی ہوتی ہیں۔ جو مالک اپنے گھر پہ سو تو رہا ہے، مگر اس کی کھیتی جب وہ پکنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان کی بجلی میرے کھیت کو جلا کر کے خاکستر نہ کر دے، میری فصلوں کو جلا نہ ڈالے۔ کہیں پر طوفان جب آتا ہے، اس طوفانوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ آدمی اپنے گھر پر ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طوفان میری کھیتی کو جلا کر میری کھیتی کو برباد نہ کر دے۔ کہیں اگر مینا زیادہ تیز برستا ہے، پانی زیادہ برستا ہے، تب بھی آدمی کو پریشانی ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی کی بہتات، یہ پانی کی کثرت کہیں میری زراعت اور میری کھیتی کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو کہ اولاد اپنی ماں کے پاس ضرور رہتی ہے، مگر سب سے زیادہ معاملہ اولاد کا اور ماؤں کا، سب سے بڑا معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، مالک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھیتیوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ مالک آدمی ہے، اس کی تمام ذمہ داریاں اور حفاظت کی ذمہ داری، کھیت کی بھی اور کھیتیوں کی بھی، تمام چیز کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اس مالک، اس شوہر کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ کس اعتبار سے اپنی کھیتی کی اور اپنی زراعت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن قریب سے قریب ہو جائیں اور لوگ اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کے اندر بھلائی پیدا ہوگی۔ اب آئیے، معاملات یہ ہو گئے دنیا کے اندر کہ ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ برابری ہونی چاہیے عورت اور مرد کے معاملات میں۔ جگہ جگہ پر یہی قانون لاگو بھی ہو رہے ہیں اور لوگ یہ بات بتا بھی رہے ہیں کہ میاں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل بات صحیح ہے۔ قرآن کریم نے بھی بہت بڑا فرق نہیں بتایا کہ عورت کے حقوق کو پامال کر دو اور اسے پاؤں سے ٹھوکر مارو
اور اس کو بیجا چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے کر اسے اپنے گھر سے نکال دو؟ کیا قرآن نے یہ تعلیم دی ہے؟ کیا اسلام یہ بتاتا ہے؟ اسلام نے اگر مرد کے مقام کو اونچا رکھا ہے اس کے اندر لاکھوں حکمتیں ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے قانون بنایا ہے۔ اس پروردگار نے قانون بنایا ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے انسانوں کو وجود بخشا، جس نے جناتوں کو جلا بخشا، جس پروردگار عالم نے سب کچھ بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کو وجود دیا ہے، اس پروردگار عالم کا بنایا ہوا قانون ہے، لہٰذا وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ میرے غیور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ عورتیں اور مرد برابر ہی ہیں، مگر جب معاملات آتے ہیں کہ حکم کس کا لاگو ہوگا، حکم چلے گا کس کا، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے، وہ درجہ ایسا ہے کہ وہ ایک حاکم کا درجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عورت کے جو درجے کو رکھا ہے وہ ایک درجہ نیچے رکھا ہے۔ اب یہیں سے دشمنان اسلام میں آگ پھیل گئی، تمام لوگ بدظن ہو گئے اور کہنے لگے رے دیکھو قرآن کریم نے کیسا کیا کہا۔ مسلمانوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ عورتوں کا مرتبہ نیچے ہو گیا اور مردوں کا مرتبہ اوپر ہو گیا، عورت پاؤں کی جوتی ہو گئی۔ ارے ایسا تاثر دینے والوں، میں تم سے کہتا ہوں آؤ قرآن کی اسٹڈی کرو، ادھین کرو قرآن کریم کا۔ جس طریقے سے تم نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر لوگوں کے سامنے رکھی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ دوگلی معاملات ہیں، یہ تعصب پرستی ہے۔ آؤ قرآن کریم کو سیکھو، اسلام کی ایک ایک آیت کے مطلب کو سمجھو۔ آؤ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک درجہ اوپر رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ یاد رکھو جب بھی کوئی قانون بنتے ہیں تو قانون بنائے تو جاتے ہیں مگر حکم ایک ہی آدمی کا چلا کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر بھی اگر دو لوگ دونوں حاکم بن جائیں تو یاد رکھو دونوں کے معاملات کبھی بن ہی نہیں سکتے۔ ایک کہے گا میرا حکم چلے گا، دوسرا کہے گا نہیں میرا حکم چلے گا، تو بتاؤ حکم چلے گا پھر کس کا؟ تو دونوں آپس میں لڑیں گے۔ ایک میان میں دو تلواریں سما نہیں سکتی، ایک ملک میں دو بادشاہ سما نہیں سکتے، ایک گھر میں دو حاکم سما نہیں سکتے۔ یہ قدرت کا تقاضا ہے۔ آپ اپنی نگاہوں سے بھی اس کا معائنہ کرتے ہو، آپ اس کا نظارہ کرتے ہو کہ دو حاکم ایک جگہ نہیں رہ سکتے، ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، ہمیشہ خلفشار پیدا ہوگا، ہمیشہ تباہی ہوگی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ قرآن کریم نے نسلوں کو آباد کیا ہے، قرآن کریم نے نسلوں کو بچایا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ قوام بخشا ہے، ایک مضبوطی بخشی ہے۔ وہ مضبوطی صرف اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم جو چلے گا وہ آدمی کا چلے گا، وہ شوہر کا چلے گا بیوی کے مقابلے۔ ہاں اگر بیوی عقل مند ہے وہ اپنی دلیلوں کے ذریعے اگر شوہر کو راضی کر لیتی ہے تو پھر معاملہ صحیح ہے، لیکن حکم اس کا نہیں چلنا ہے بلکہ وہ اپنی دلیلوں سے اپنے شوہروں کو راضی کر لے، تو اس کے بعد شوہر اگر سنتشٹ ہو جائے تو اس کا حکم نافذ فرما دے گا۔ یہ قرآن کریم ہے۔ ہم نے آج اس قرآن کریم سے تعلیم لینا چھوڑ دیا، اس سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، تمام فلاح، تمام کامیابی اگر موجود ہے تو آپ کی اس قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اللہ کی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجہ اونچا رکھا ہے تاکہ حکم ان کا نافذ ہو۔ نبوت ملی، کوئی بھی نبی ہوا تو وہ عورت نبی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو نبی بنایا ہے۔ اب آپ سوچئے کیا نبوت عورت کو نہیں مل سکتی تھی؟ بالکل مل سکتی تھی، لیکن پروردگار عالم نے مرد کا ایک درجہ اونچا رکھا ہے، کیونکہ جو احکام نافذ ہوں گے، مکمل جو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم، اللہ نے خلیفہ بنایا۔ تمام خلفائے اسلام میں جو بھی ہوئے ہیں سب کے سب مرد ہوئے ہیں، کوئی خلیفہ جو ہوا ہے آج تک عورت نہیں ہوئی۔ امام جمعہ اگر ہے جو جماعت سے نماز پڑھاتا ہے، جمعے کی نماز پڑھاتا ہے، امام بنایا گیا، وہ بھی مرد کو بنایا گیا، عورت کو امام نہیں بنایا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورت کو ذلیل کیا جائے، عورت کو نیچا رکھا جائے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو حاکم بنایا، اور حاکم کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ تمام گردش کرتا ہے، پوری محنت و مشقت کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے، رات میں کام کرتا ہے، دن میں کام کرتا ہے، اور اس کے بیوی بچے گھر پہ آرام سے رہتے ہیں۔
اس سے پتا چلا کہ اسے اللہ نے جو حاکم بنایا ہے, اس کا جو درجہ بنایا ہے, وہ یوں ہی نہیں بنایا بلکہ وہ جلتا ہے, رات کے اندھیریوں میں جاتا ہے, دن کے اجالوں میں سورج کی تپشوں میں جل جل کر کے وہ اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کی پرورش کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجے کو اوپر رکھا ہے. برادران ملت اسلامیہ, آؤ میں آپ کو اور قریب کرتا چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیات کریمہ کا جو پریکٹیکل ہے وہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو پیار سے اگر لقمہ کھلاتا ہے تو سب سے بہترین صدقہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, کیا یہاں پر پاؤں سے مارنے والا معاملہ ہے؟ کیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے عورت کے حقوق کو پامال کیا ہے؟ کیا عورت کو ذلیل کیا ہے؟ ارے نہیں نہیں, بلکہ پروردگار عالم کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کو پریکٹیکل کے طور پر لوگوں کو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے خود اپنے دست مبارکہ سے اپنے زوجہ محترمہ کو لقمے کھلائے ہیں, ان کے منہ میں لقمے دیے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ مرتبہ اور مقام میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ عورت اس مقام کی چیز ہے, اس درجے کی چیز ہے. ایک روایت میں آتا ہے, جنگ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا, قافلے والوں سے, جاؤ آپ آگے چلو. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آؤ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں, کون آگے نکل جائے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ رہی ہیں مگر میرے نبی جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دل جوئی کے خاطر میرے مصطفیٰ پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ کو جتا دیا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اے عائشہ تم جیت گئی ہو, ذرا غور تو کیجئے, اس ہسٹری پر غور کیجئے, سیرت نبویہ پر غور کیجئے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے معیار کو کتنا اونچا کیا ہے. ان آیات کریمہ سے, ان احادیث نبویہ کی روشنی میں بتائیے, جس گھر میں ایسے ماحول پیدا ہو جائیں کیا وہاں پر تکلیف ہوگی؟ کیا وہاں پر ذلت ہوگی؟ کیا وہاں پر امن و شانتی ختم ہو جائے گی؟ نہیں, وہاں امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گا اور انسان کی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزرنے لگے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطلب کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.